بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب العزت کے عظیم نام سے جو نہایت رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، علیم بھی ہے، کریم بھی ہے، بصیر بھی ہے، محمین بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے، واجب الاحترام بھی ہے، حی بھی ہے، نور بھی ہے، ہادی بھی ہے، اور حسیب بھی ہے، اور علی بھی ہے۔ اور کیا کہنے اس علی کے جو عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، نور اللہ بھی ہے، جم اللہ بھی ہے، سن اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، خیبر شکن بھی ہے، صدیق اکبر بھی ہے، زہرا کا شوہر بھی ہے۔ آپ تمام زہرا کے پیاروں کو، شبیر کے میخاروں کو، سرور کے حبداروں کو، میسم کے جیداروں کو، عباس کے علمداروں کو، زہرا کے پیاروں کو، آل محمد کے میخاروں کو، آمد امام علی رضا اور بی بی معصومہ قم بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، سالانہ گزشتہ 2 برس سے سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ تیسرا برس مکمل ہوا، اور آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے قرآن و اطاعت اکیڈمی اسکول ڈپارٹمنٹ کی جانب سے۔ بیان تفسیر، آن لائن کوئز اور سلسلہ تحفیظ القرآن کے حوالے سے انشاءاللہ مزید تفصیلات جو ہیں وہ پروگرام کے آغاز کے بعد آپ سے شیئر کی جاتی رہیں گی۔ آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ گناہ گن کے میں کیوں اپنے دل کو چھوٹا کروں، سنا ہے تیرے کرم کا کوئی حساب نہیں۔ میں تلاوت قرآن پاک کے لیے درخواست گزار ہوں حافظ سید عباس سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرما رہے تھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ شرف یہ کم تو نہیں زائر رضا کے لیے، ملک نے آنکھوں کے بوسے فلک سے آ کے لیے، وہ شاہزادی قم ہوں یا شاہ کی ہمشیر، وہ شاہزادی قم ہوں یا شاہ کی ہمشیر، بہن کی مدح کرو بھائی کی رضا کے لیے۔ میں منقبت کے لیے درخواست گزار ہوں حافظ محمد اسد ایویڈی سے کہ وہ تشریف لائیں اور منقبت پیش فرمائیں۔ یا کریم
یا کریما یا کریما یا کریما یا کریما آپ معصوم قمر وہ جناب زینب دونوں بہنیں ہوئی معروف ولایت کے سبب وہ ہے ہمشیر حسین وہ ہے ہمشیر حسین آپ ہمشیر رضا یا کریما یا کریما یا کریما یا کریما فقہ عرفان و جفر پر ہے حکومت تیری علم کے شہری ہے رعیت تیری علم کا شہر تیرا علم کا شہر تیرا اس کا دروازہ تیرا یا کریما 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 محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام بس یہی صدا ہے صبح و شام اے میرے امام اے میرے امام آ رہے ہیں آپ چل رہی ہے یہ خبر خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر سج رہے ہیں راستے تمام اے میرے امام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے دو جہاں میں تیرا احترام اے میرے امام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام چومتے ہیں پاؤں کے تار آپ کے چل رہا ہے دیکھ کے اشارے آپ کے ساری کائنات کا نظام اے میرے امام اے میرے امام بس یہی صدا ہے صبح و شام اے میرے امام اے میرے امام ماشاء اللہ آپ منقبت سماعت فرما رہے تھے حافظ محمد اسد ABD سے۔ آئیے پروگرام کے مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ تواشی پیش کریں گے قرآن و تربیت اکیڈمی اسکول ڈپارٹمنٹ کے حفاظ الکرام، اور اس کے بعد حفظ قرآن کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن پیش کی جائے گی جس کے ناظم ہیں مولانا سلمان علی جیسانی صاحب۔ میں تمام سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور پریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ تواشی بھی پیش کریں۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمة وبیہا وبعلہا وبنیہا وامہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بھی علمک اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تواشی کے بعد آپ کے سامنے حفظ قرآن کی پریزنٹیشن پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ پریزنٹیشن کا آغاز کریں، چند اہم باتیں کہ جو حفظ قرآن کریم کے حوالے سے مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ حفظ قرآن کریم ہم جس قرآن سے کراتے ہیں، چونکہ اس قرآن کا ایک خاص پیٹرن ہے اور زیادہ تر اس قرآن کو جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ استعمال کیا جاتا ہے، جسے خط طٰہٰ کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم بچوں کو جو ہے وہ حفظ کراتے ہیں۔ جو ہمارا طریقہ حفظ ہے، اس طریقے کے اندر مختلف پیٹرنز کے ذریعے سے ہم بچوں کو حفظ قرآن کریم کراتے ہیں۔ اس پیٹرن کا مقصد یہ ہوتا ہے، مختلف پیٹرنز کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ بچوں کا حفظ مضبوط ہو سکے اور بچوں کو حفظ سے مزید رغبت حاصل ہو سکے۔ مثال کے طور سے ایک پیٹرن میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ہم حفاظ سے پوچھتے ہیں کہ سورہ کا نام یہ ہے، مثلاً سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر مثال کے طور سے 25 ہے، اور آپ اس کی تلاوت کریں۔ ایک پیٹرن یہ ہو گیا۔ بچے جب قرآن کو حفظ کرتے ہیں تو انہیں اس قرآن کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ پیج نمبرز بھی یاد کرائے جاتے ہیں کہ یہ آیت کون سے صفحے پر موجود ہے، اس صفحے کی پہلی آیت کون سی ہے، آخری کون سی ہے، درمیانی کون سی ہے، اس صفحے میں کل آیات کتنی ہے، کون سی سورہ اس صفحے پر موجود ہے۔ یہ تمام ڈیٹیلز اور پیٹرنز جو ہے وہ بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں، اور انہی پیٹرنز کے ذریعے سے بچوں کا حفظ بھی الحمدللہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کچھ آیتوں کی تشریح کہ جو مشہور آیات ہیں ان کی تشریح بھی پیش کی جاتی ہے تاکہ بچوں کو مزید قرآن سے جو ہے وہ انسیت حاصل ہو۔ ہمارے پاس اس وقت آپ کے سامنے 2 گروپس موجود ہیں۔ پہلا گروپ وہ ہے کہ جو الحمدللہ نصف سے زیادہ قرآن حفظ کر چکا ہے اور جلد انشاءاللہ حافظ کل قرآن بننے والا ہے، اور جو دوسرا گروپ ہے الحمدللہ انہوں نے 150 موضوعات حفظ کیے ہیں اور ساتھ میں انہیں 30واں پارے کی تمام سورہ الحمدللہ جو ہے وہ حفظ ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ دونوں گروپس موجود ہے۔ مختصر سی ایک پریزنٹیشن ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس طریقے سے یہ حفاظ محنت کرتے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں دوسرے گروپ سے سوال کروں گا۔ جو ہماری موضوعاتی آیات ہیں اس کے اندر مختلف موضوعات ہیں، مثلاً اصول دین کے اوپر بات کی گئی ہے، فروع دین پر بات کی گئی ہے، اخلاقی موضوعات پر بات کی گئی ہے، معاشرتی جو ضروریات ہیں ان موضوعات پر جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اس پر بات کی گئی ہے، تاکہ تمام موضوعات کو بہترین طریقے سے بچہ یاد کرے، سمجھے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ خاص طور سے جو موضوعات فروع دین ہیں کہ جو ہمارے لیے احکامات کے لحاظ سے ضروری ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام موضوعات پر لازمی طور سے جو ہے وہ آیتیں بچوں کو یاد کرائی گئی ہیں تاکہ فقہی لحاظ سے جب بچہ ان چیزوں کو دیکھے تو اسے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو سکے۔ میں آپ کے سامنے کچھ سوالات کرتا ہوں۔ مثال کے طور سے مائک میرے پاس موجود ہے، میں گزارش کروں گا کہ جو گروپ بی والے افراد ہیں، یعنی جو دوسرے بیچ والے افراد ہیں، وہ اس مائک کو لیں۔ محمد اسد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان بچوں کو جو ہے وہ مائک دیں۔ آپ میں جو اس کو جواب آتا ہوگا اپنا ہینڈ ریز کریں گے تاکہ جو ہے وہ آپ اس کا جواب دے سکیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے بیچ 2 سے سوالات پیش کیے جائیں گے، اور ہم نے ان کو جو 150 موضوعاتی آیات یاد کرائی ہے انہی میں سے سوالات ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کس طریقے سے بچوں نے حفظ کیا ہے۔ اس کے مختلف پیٹرنز ہیں۔ پیٹرن سے مراد یہ ہے کہ جب بچہ موضوعاتی آیات کو یاد کرتا ہے تو پہلے موضوع کا نام یاد کرتا ہے، پھر آیت، اور اس کے بعد آیت کا ترجمہ اور ساتھ میں ایڈریس۔ ایڈریس سے میری مراد سورہ کا نام اور آیت نمبر ہے۔ اس طریقے سے بچہ اس کو یاد کرتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز بیان کریں گے، دیگر تمام چیزیں بچہ آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کرے گا۔ میں مثال کے طور سے پہلا سوال کرتا ہوں، کتاب میرے پاس موجود ہے۔
مثلا موضوع ہے، یعنی جو مین موضوع ہے وہ اصول دین میں سے توحید ہے. اس توحید میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اگر آپ میں سے جواب آتا ہے اللہ ایک ہے موضوع ہے، جس کو آیت آتی ہے وہ آیت کی تلاوت کرے گا، ترجمہ بیان کرے گا اور ساتھ میں ایڈریس. جی حافظ قرار صاحب آپ جواب دیجیے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ایک ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یاد رکھو اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے. سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 22. احسن، بہت خوب، ماشاء اللہ. اسی طرح ایک اور سوال مثال کے طور پہ جو ہے وہ میں موضوع نکالتا ہوں، مثلا امام کی فضیلت کے حوالے سے، مثلا جو ہے وہ امام زمانہ پر اگر کوئی آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی پیش کی جا رہی ہے، میں موضوع آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر آپ جو ہے وہ اس کی تلاوت کریں گے. مثال کے طور سے موضوع ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. صحیح، جناب حافظ مالک اشرف صاحب آپ اس کا جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کہ بہرحال باطل فنا ہونے والا ہے. سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 81. صدق اللہ العلی العظیم. حسن، ماشاء اللہ، بہت خوب اور بہت بہترین طریقے سے آپ نے بیان کیا. جس طرح ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم جو ہے وہ فروع دین کے حوالے سے، اصول دین پہ آپ نے جو ہے وہ آیتیں سنی، فروع دین کے حوالے سے بھی بچوں کو آیتیں یاد کرائی گئی ہے تاکہ فقہ احکام کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بچوں کو بہترین ترویج دی جا سکے اور انہیں اس کی اہمیت کا بھی جو ہے وہ اندازہ ہو. میں کوئی بھی ایک فروع دین نکالتا ہوں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ سوال کرتا ہوں. مثلا نماز ہے، نماز کے اندر جو آپ کے سامنے جو ہے وہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ نماز جماعت کا حکم. اور آپ کے ذہن میں آیت موجود ہے، نماز جماعت کا حکم موضوع ہے. آپ نے باقی چیزیں بیان کرنی ہے. حافظ مہدی صاحب آپ بیان کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز جماعت کا حکم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 43. احسن، بہت خوب، ماشاءاللہ. یہ ہمارا بیچ 2 تھا کہ جنہوں نے 150 موضوعات الحمدللہ حفظ کیے ہیں اور ساتھ میں 30 پارہ مکمل انہیں یاد ہے. اب ہم چلتے ہیں بیچ 1 کی جانب، جنہوں نے الحمدللہ نصف قرآن سے زیادہ قرآن جو ہے وہ حفظ کر لیا ہے اور انشاءاللہ قریب جو ہے وہ کل قرآن کے حافظ بننے والے ہیں. بہت مختصر 2 سے 3 سوالات اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ لوگ کی زحمتیں تمام ہوں گی. آپ کے سامنے پیٹرنز آپ کو معلوم ہے. سب سے پہلے انتہائی آسان پیٹرن سے شروع کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کروں گا اور پھر آپ نے اس کی نیکسٹ آیت کی تلاوت کرنی ہوگی اور جس سے میں ایڈریس پوچھوں گا وہ پھر ایڈریس کو بیان کریں گے. قرآن میرے سامنے ہے، میں قرآن جو ہے وہ اپنے سامنے کھولتا ہوں اور میرے سامنے جو آیت موجود ہے میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں اور آپ جو ہے وہ اس کے اگلی آیت کی تلاوت کریں گے. جنہیں آئے گا وہ اپنا ہینڈ ریز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اس کی اگلی آیت کی تلاوت جو ہے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے. جناب حافظ اسماعیل صاحب آپ اس کی تلاوت کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. احسن، ماشاءاللہ، بہت خوب. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس آیت کا ایڈریس جو جناب حافظ اسماعیل صاحب نے تلاوت کی ہے اس کا ایڈریس کیا ہے؟ آپ میں سے کون بیان کر سکتا ہے؟ ایڈریس یعنی سورہ کا نام اور اس کا آیت نمبر. جناب عباس قربان صاحب، حافظ عباس قربان صاحب آپ اس کا سورہ کا نام اور آیت نمبر بیان کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 28۔ احسن، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ مائک اپنے پاس رکھیے گا۔ اس کا اگلا پیٹرن، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سورہ کا نام بتاؤں گا، آیت نمبر بتاؤں گا، آپ اس کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کا صفحہ نمبر بیان کریں گے، صحیح ہے، جس سے میں سوال کروں گا۔ جس کو بھی آئے گا وہ اپنا ہینڈ ریز کرے گا۔ میں قرآن کو کہیں سے بھی کھولتا ہوں، میرے سامنے، اچھا ہم تھوڑا آگے چلے گا، میرے سامنے جو ہے وہ سورہ توبہ موجود ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 97، سورہ توبہ آیت نمبر 97۔ سب سے پہلے آپ نے آیت کی تلاوت کرنی ہے۔ جناب محمد، بلکہ جناب عباس مؤذن صاحب، آپ بیان فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ احسن، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ اس سورہ کا نام کیا ہے اور اس کی جو ہے وہ آیت نمبر کیا ہے؟ بلکہ سورہ کا نام، آیت نمبر 22، اس کا پیج نمبر کون بیان کر سکتا ہے آپ میں سے؟ معذرت، اس کا پیج نمبر اور جو ہے وہ قرآن کے لحاظ سے بھی، پارے کے لحاظ سے بھی، اور پیج میں کل آیات کتنی، یہ بھی اگر بیان کریں تو بہت خوب ہے۔ جناب حافظ محمد اسد صاحب، آپ بیان کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے لحاظ سے پیج نمبر 202 اور پارے کے لحاظ سے پیج نمبر 1۔ فرسٹ آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 94 اور لاسٹ آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 99 اور ٹوٹل آیتیں ہیں 6۔ احسن، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت بہترین۔ اس کے بعد ہمارا آخری سوال، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کوئی بھی صفحہ کھولوں گا قرآن سے، اور اس صفحے کی میں آپ سے کہوں گا پہلی یا دوسری یا چوتھی یا سیکنڈ لاسٹ جس طریقے سے آپ نے یاد کیا ہے، میں آپ کے سامنے سوال کروں گا، آپ نے اس آیت کی جو ہے وہ تلاوت کرنی ہوگی، اور پھر جس سے میں سوال کروں گا وہ اس آیت کا ایڈریس بھی جو ہے وہ بیان کرے گا۔ مثلا صفحہ نمبر میرے پاس موجود ہے، چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 150، صفحہ نمبر 150 کی 150 کی تیسری آیت، آغاز سے تیسری آیت کی اگر تلاوت کر سکے، صفحہ نمبر 150۔ جناب حافظ سید عباس صاحب، آپ تلاوت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب، اور بہت بہترین انداز سے آپ نے تلاوت کی۔ اگر آپ میں سے کوئی سورہ کا نام اور آیت نمبر بھی اس میں سے بیان کر سکے کہ یہ کون سی سورہ ہے اور کون سی اس سورہ کا جو ہے وہ، اس آیت کا جو ہے وہ ایڈریس ہے۔ جناب سید عباس صاحب، آپ ہی بیان کریں، بلکہ جواز صاحب کی باری نہیں ہے، پہلے آپ دینا آغا حافظ جواز صاحب کو، آپ بیان کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس آیت کا ایڈریس ہے سورہ انعام آیت نمبر 160۔ احسن، ماشاءاللہ، بہت خوب، اور بہت بہترین انداز سے آپ نے جو ہے وہ سوالات کے جوابات دیے۔ ایک مختصر پریزنٹیشن تھی جو آپ کے سامنے آغاز میں بیچ 2 کے حوالے سے بیان کی گئی اور پھر بیچ 1 کے حوالے سے، اور الحمدللہ ان بچوں نے، ان حفاظ نے نصف قرآن سے زیادہ قرآن حفظ کر چکے ہیں، اور جلد سے جلد جو ہے وہ ہماری دعا یہ ہے کہ حافظ کل قرآن بنے، اور جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اور جو کچھ انہوں نے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی خداوند متعال ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور ان کی توفیقات میں خداوند متعال مزید اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ قبلہ مولانا سلمان علی احتسانی صاحب آپ کا، اور آپ کے تمام حفاظ الکرام کا۔ شہزادی آپ تمام کو اپنی امان میں رکھیں۔ ہم شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد تقی مہدوی صاحب کے، انہوں نے ہم پہ لطف و کرم کیا، قرآن مدد اکیڈمی اسکول ڈپارٹمنٹ کے تعارف پیش کیا ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے سے، اور مزید آنے والے پروگرامز کے حوالے سے، پروجیکٹ کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ آئیے ویڈیو ملاحظہ فرماتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بفضل پروردگار اور بتصدق حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام وہ ادارہ کہ جس کا نام قرآن و عطرت اکیڈمی ہے اور جو 35 سال سے حوزہ علمیہ کی خدمات معاشرے کے اندر انجام دے رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے نامور علماء کرام اس حوزے سے پڑھنے کے بعد ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز ہیں۔ اب قرآن و عطرت اکیڈمی اس سال ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے والا ہے جو اسکول پروجیکٹ ہے، لیکن یہ خاص اسکول ہے کہ جس کو شروع کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو اسکول کے اندر چاہے سندھ بورڈ ہو چاہے کوئی اور بورڈ ہو، اس کے اندر تعلیم دنیاوی دی جاتی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس کے اندر خاص بات یہ ہوگی کہ انشاءاللہ او لیولز کے طرز پر بچوں کو پڑھایا جائے گا، اور او لیولز کا امتحان اس کا بھی آپشن موجود ہوگا اور سندھ بورڈ کا بھی آپشن موجود ہوگا، لیکن او لیولز کے اعتبار سے پڑھائی دی جائے گی اور انگلش میڈیم میں سارے سبجیکٹس کو پڑھایا جائے گا، اور ٹوٹلی یہ اسکول انشاءاللہ انگلش لینگویج کے اوپر کام کرنے والا ہوگا اور انگلش زبان کے اندر سارے سبجیکٹس کو پڑھانے والا ہوگا، چاہے میتھس ہو چاہے سوشل اسٹڈیز ہو چاہے سائنس ہو اور دیگر سبجیکٹس ہوں۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی انشاءاللہ یہ ہائیلی ریکگنائز اسکول بنے گا اور ہائیلی ریکمنڈڈ اسکول بنے گا، اور انشاءاللہ ان منازل کو بھی طے کرے گا۔ اور دوسری چیز اس اسکول کے اندر انشاءاللہ یہ ہوگی کہ حفظ قرآن، حفظ نہج البلاغہ، دینیات، توضیح المسائل اور جو مذہب سے ریلیٹڈ باتیں ہیں وہ بھی بچے کو سکھائی جائیں گی، تاکہ یہ بچہ جب اس اسکول سے نکلے تو وہ دنیا کو بھی جانتا ہو اور دین کو بھی جانتا ہو۔ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک دینہ لدنیا ودنیاہ لدینہ فلیس منا، جس شخص نے دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دیا یا دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس اسکول کے اندر کوشش یہ ہوگی کہ دنیاوی اعتبار سے بھی بھرپور تعلیم دی جائے اور دینی اعتبار سے بھی بھرپور تعلیم دی جائے۔ اور میں تھوڑا سا اس کا جو جائزہ لیا ہے اور جو سمجھ میں آئی ہے باتیں، اور الحمدللہ حجت الاسلام المسلم مولانا علی رضا مہدی صاحب نے جس فرد کو یہ ذمہ داری دی ہے، جناب حافظ محمد اسد صاحب، جو پچھلے 2 سال سے کم از کم اس پروجیکٹ پر پہلے بھی کام کر رہے تھے، لیکن اب وہ قرآن عطرت کے ساتھ جوائن ہونے کے بعد بہتر انداز میں انشاءاللہ اپنی خدمات کو پیش کریں گے۔ تو انہوں نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ 9 گھنٹے کی اسکول ہوگی، جس میں سے 1 یا 1.5 گھنٹہ نماز کا اور کھانے پینے کا ہوگا، جو لنچ کا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو باقی 4 گھنٹے بچ جائیں گے تو اس میں 4 گھنٹے دنیاوی تعلیم کو دیے جائیں گے اور 4 گھنٹے دینی تعلیم کو دیے جائیں گے، اور اتنے پیار و محبت کے ساتھ، اتنے احترام کے ساتھ، اتنے رسپیکٹ کے ساتھ اس بچے کو پڑھایا جائے گا کہ اس کے اندر خود شوق پیدا ہوگا کہ میں دین کو بھی صحیح طریقے سے حاصل کروں اور دنیا کو بھی صحیح طریقے سے حاصل کروں۔ اور جو اب تک کے تجربے کے اندر بات آئی ہوئی یہ ہے کہ عام طور پر 3 سال یا میکسیمم 4 سال کے اندر جو داخل ہونے والا بچہ ہے وہ حافظ کل قرآن بن جاتا ہے، وہ حافظ نہج البلاغہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ حافظ صحیفہ سجادیہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسی اعتبار سے دنیاوی طور پر بھی اتنا مضبوط اور اسٹرانگ نکلتا ہے کہ وہ انگلش جانتا ہے، وہ دنیا کو پہچانتا ہے اور دنیا کے اندر بھی جا کر بہترین انداز میں خدمات انجام دے سکتا ہے۔ اور چونکہ حوزہ علمیہ قرآن و عطرت کا جو طریقہ تھا وہ میٹرک کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو یہ جو اسکول میں آنے والا بچہ ہے انشاءاللہ یہ اگر دنیاوی تعلیم بھی اچھی طریقے سے حاصل کرتا ہے، دینی تعلیم بھی اچھی طریقے سے حاصل کرتا ہے، تو شاید یہی اسٹوڈنٹ آگے جا کر ایک بہت اچھا عالم دین بنے گا جو انٹرنیشنلی انشاءاللہ خدمات انجام دے پائے گا۔ اور اگر وہ عالم دین نہیں بھی بنتے ہیں تو ان کے پاس دنیا کی مختلف فیلڈز کی بھی آپشنز موجود ہوں گے۔ اگر وہ انجینئرنگ فیلڈ میں جائیں، اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہیں، اگر وہ کوئی بھی فیلڈ کے اندر جانا چاہیں تو وہ بہترین ڈاکٹر بنیں گے کہ جو علم دین کو بھی جاننے والے ہوں، جو قرآن کی آیات کو بھی جاننے والے ہوں، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے والے ہوں۔ اور اس اسکول کے اندر ایڈمیشن کا طریقہ بھی بڑا یونیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ آئے اپنے بچے کو، اس نے کہا کہ مجھے اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اسکول مثال کے طور پر ایک ذمہ داری لیتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے کو جیسے بھی ہو سکے حافظ قرآن بنا دینا ہے، جیسے بھی ہو سکے ہمیں بہت اچھا اس کو انجینئر یا میڈیکل اسٹوڈنٹ بنانا ہے۔ یہ نہیں ہے، اس کا بھی ایک خاص پروسیس ہے۔ اس کا پروسیس یہ ہے کہ جب ایڈمیشن شروع ہوں گے اور کلاسز شروع ہوں گی مثال کے طور پر اگست کے اندر، تو اس سے پہلے جون جولائی کے اندر ایک سمر کیمپ لگایا جائے گا،
اور اس سمر کیمپ کے اندر تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ شرکت کرنا ضروری ہے. ان کیس اگر کوئی بہت زیادہ باشعور بچہ ہے اور بہت انٹیلیکچوئل ہے تو اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ایک عام پروسیس ہی ہوگا کہ اس کے اندر، اس سمر کیمپ کے اندر شرکت کرنا ضروری ہوگا. اور اس سمر کیمپ کے اندر ہی آپ سمجھ لیجیے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، انٹرویو بھی ہو رہا ہے، بچے کی صلاحیت کو پرکھا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے جو ایام ہوں گے جس میں آپ اسکول میں اگر شریک ہوتے ہیں تو کس طریقے کی اسٹڈیز ہوگی، حفظ کیسے کروایا جائے گا، کیا معاملات ہوں گے. تو خود ان کے لیے بھی ایک ٹرائل ہو جائے گا، اور جو اساتذہ ہیں ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس بچے کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ وہ آگے چل کر اسٹوڈنٹ بن سکے یا نہیں. تو الحمدللہ پچھلے سال تقریباً 750 لوگوں نے رجسٹر کروایا، 650 زیادہ لوگوں نے اس سمر کیمپ کے اندر حصہ لیا اور بھرپور طریقے سے کوشش کی کہ اپنا ایڈمیشن کروا سکیں. لیکن چونکہ ہمارا یہاں جو کرائیٹیریا ہے وہ بہت ہائی رکھا گیا ہے کہ الحمدللہ ہماری کمیونٹی کے ماشاءاللہ سارے بچے ہی بہت اچھے، بہت لائق ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی وہ کہ جو سب سے زیادہ استحقاق رکھتے ہیں ان کو ہماری کوشش ہے کہ ایڈمیشن دیا جائے. تو 650 سے زیادہ بچوں میں سے صرف 25 اسٹوڈنٹس ایسے تھے، جو پچھلے سال 25 اسٹوڈنٹ ایسے تھے کہ جن کو سلیکٹ کیا گیا. البتہ اس سے بھی پہلے والے سال میں پھر 25 اسٹوڈنٹس جن کو سلیکٹ کیا گیا تھا. تو پچھلے سال بھی 25 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا گیا، جس میں سے ہاف گرلز تھیں، ہاف بوائز تھیں، شاید 13-12 کا فگر تھا. اور ان 25 اسٹوڈنٹس کو پھر تیار کیا گیا ہے کہ اب آپ کو ہم حفظ قرآن بھی کروائیں گے، آپ کو صحیح انگلش کے اندر دیگر جو علوم ہیں اس کی بھی تعلیمات دیں گے. اور یہ چیز وہ ہے کہ جس کا ذکر خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. فرماتے ہیں کہ وَيْلٌ لِأَوْلَادِ آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ، افسوس ہے آخری زمانے کے بچوں کے اوپر ان کے والدین کی وجہ سے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا ان کے والدین کافر ہوں گے؟ رسول نے فرمایا نہیں. عرض کیا کہ کیا ان کے والدین مشرک ہوں گے؟ فرمایا نہیں. پھر کہا کہ ان کے والدین پھر کیسے ہوں گے کہ بچوں کے اوپر آپ کو افسوس ہو رہا ہے؟ کہا ان کے والدین مسلمان مؤمن ہوں گے، لیکن لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، جو واجبات اور فرائض تھے اس میں سے کسی چیز کی وہ تعلیم نہیں دیں گے. تو آخری زمانے کے بچوں کے لیے جو رسول خدا نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی کچھ ہم تعبیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے اندر آپ والدین بھی بھرپور انداز میں اپنے بچوں کو بھیجیں، سمر کیمپ کے اندر بھیجیں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ کس طرح سے یہ اسکول آگے چلے گی، اور خود یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو بھی اندازہ ہو کہ اس بچے کے اندر کتنی صلاحیت موجود ہے کہ اس کو ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل کر سکیں یا نہیں. تو 650 اسٹوڈنٹس سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے امتحان دیا تھا، اس میں سے صرف 25 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا گیا ہے. 650 میں سے صرف 25 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا گیا ہے جن کے ابو 95% مارکس تھے. تو 95% سے زیادہ جن کے مارکس ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. یقیناً باقی دیگر بچے بھی بہت زیادہ قابل ہوں گے، لیکن اتنا اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس میں کسی بھی اعتبار سے سمجھوتا نہ کیا جائے. بہترین تعلیم دی جائے، بہترین تربیت کا انتظام کیا جائے، اس کو ریلیکس رکھا جائے، احترام، پیار، محبت کے ساتھ اس کو پڑھایا جائے، تاکہ وہ ریلیکس ہو کر یہ ان ساری چیزوں کو حاصل کر سکے اور اچھا پروڈکٹیو بچہ باہر نکل آ سکے. تو سمر کیمپ کے اندر جب بچوں کو دعوت دی گئی تو وہ بچے وہ تھے کہ جو 2nd کلاس سے لے کر 7th کلاس تک کے بچے تھے، اور ان کا جب اس سمر کیمپ سے گزارا گیا تو اب وہ اس قابل ہوں گے کہ جو 2nd کلاس کے بچے ہوں گے وہ 3rd کلاس کے اندر ایڈمیشن لیں، اور اسی طریقے سے جو 3rd کلاس والے تھے وہ 4th کلاس میں، اور جو 5 کلاس والے تھے 6th کلاس میں، جو 7 کلاس والے تھے وہ 8 کلاس میں. تو 8 کلاس تک کی ہمارے پاس گنجائش ہے. جو 7 کلاس پاس کر چکے ہیں وہ اس سمر کیمپ کے اندر شرکت کریں گے، تاکہ اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں تو 8 کلاس کے اندر ہمارے پاس وہ شریک ہو سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ابھی جو فی الحال گنجائش موجود ہے وہ 3rd کلاس سے لے کر 8th کلاس تک کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ بھرپور انداز میں اس میں شرکت فرمائیں گے، جس طریقے سے پہلے بھی شرکت ہوتی رہی، اور یہ انشاءاللہ 2 گنا 3 گنا 10 گنا زیادہ پروڈکٹیو کام ہوگا اور معاشرے کے اندر ایک بہترین تبدیلی کا سبب بنے گا. حضور سرور کائنات کی بڑی پیاری حدیث ہے جو ہمارے پاس لکھی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی حبی وحب اہل بیتی والقرآن، اپنے بچوں کی تربیت کرو میری محبت کے ساتھ، میرے اہل بیت کی محبت کے ساتھ، اور قرآن کریم کی محبت کے ساتھ. تو ان ساری چیزوں کی جو تربیت کے پہلو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا انشاءاللہ اس اسکول کے اندر. اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ جس کی وجہ سے آج کی یہ تقریب منعقد کی گئی ہے وہ کوئز مقابلے کا تھا.
مقابلہ حفظ قرآن کا تھا جس کی آج تقریب انعامات ہیں، اس کا بھی سلسلہ میں مختصر آپ کی خدمت بیان کروں کہ ماہ رمضان کے اندر یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے کہ آن لائن پروگرام کے اندر اور آن لائن کوئز کے اندر جو شرکت کرنا چاہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک کلپ ہے تفسیر قرآن کی، آپ کو اس کو سننا ہے اور اس کو سننے کے بعد جو کوئز کے اندر سوالات کیے گئے ہیں اس کے جوابات دینے ہیں، اور جو بہترین نمبر لانے والے افراد ہوں گے ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ تو اس مرتبہ جو اس کوئز کے اندر شریک ہوئے تھے ان کی تعداد بھی 1000 سے زیادہ تھی، جو پوری دنیا سے شریک ہوئے تھے، کیونکہ آن لائن مقابلہ تھا تو اس کے اندر قید نہیں تھی، پوری دنیا سے شریک ہوئے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو مقابلہ حفظ قرآن تھا اس میں بھی پوری دنیا سے اسٹوڈنٹ شریک ہوئے تھے، لیکن حفظ قرآن جو ہے وہ ہمارے آہستہ آہستہ ریوائیو ہو رہا ہے اور آہستہ سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ جو حفظ کرنے والے ہوں۔ اس کے اندر مختلف سیکشنز رکھے گئے تھے، حفظ موضوعی کا سیکشن رکھا گیا تھا، 5 سپارے یاد جس میں ان کا سیکشن رکھا گیا تھا، 10 سپاروں کا، 15 سپاروں کا اور پورے قرآن کا۔ تو الحمدللہ ہر کیٹیگری کے اندر لوگوں نے شرکت کی، اور جو اس کے اندر بھی بہترین نمبر لانے والے افراد تھے ان کو بھی آج انشاءاللہ پذیرائی کی جائے گی اور ان کی بھی تشویق کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ سارے پروجیکٹس ہیں جو انشاءاللہ اب قرآن و عطرت شروع کرنے والا ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس کے اندر بھرپور طریقے سے تعاون کیجیے گا، جس طریقے سے حضور نے فرمایا ہے کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ۔ جو شخص کسی نیک کام کی بنیاد رکھتا ہے تو بنیاد رکھنے کا بھی اسے ثواب ملتا ہے، اور جو اس سے فائدہ اٹھائے گا قیامت تک اس کا اجر و ثواب بھی اسی کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو ایک صدقہ جاریہ ہے جس کے اندر آپ شریک ہو سکتے ہیں، ایک باقیات الصالحات ہے، جب تک یہ اسکول انشاءاللہ قائم و دائم ہے اس کا ثواب حاصل ہوتے رہے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو فیس رکھی گئی ہے اس اسکول کے اندر شریک ہونے والوں کے لیے وہ بہت کم رکھی گئی ہے، اور اس کے جو اخراجات ہیں، ایکسپنس ہے، وہ بہت زیادہ ہیں، جو ٹیچرز کے ایکسپنس ہیں، ایڈمنسٹریشن ایکسپنس ہے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس میں آپ سے مالی تعاون کی بھی درخواست ہے، فکری تعاون کی درخواست ہے، اور نفسیاتی تعاون کی درخواست ہے۔ قرآن کریم نے بھی شاہ فرمایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو، تعاون کرو، لیکن جو برائی کا کام ہے اس میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ویسے تو ہمارے ناظرین انشاءاللہ جانتے ہیں کہ قرآن تدریس اکیڈمی ایک عرصہ دراز سے کام کرنے والا ادارہ ہے، جس کو مختلف مراجعین کے خمس کا اجازہ بھی حاصل ہے، جس میں آیت اللہ السیستانی کا نام بھی موجود ہے۔ لہٰذا اس پروجیکٹ کے اندر بھی وہ افراد جو خمس کے ذریعے ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہیں وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی خمس کا اجازہ آیت اللہ السیستانی کا اور دیگر مراجعین کا موجود ہے۔ تو ہم اپنے عرائض کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ کا وقت لیا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری باتوں کو سماعت فرمایا، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ تمام کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے پروردگار اسے کامیابی کے ساتھ ہمکنار فرمائے، اور اس سے جو نکلنے والے بچے ہیں اور ہم سب کو پروردگار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے سپاہی میں قرار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان تفسیر بما آن لائن کوئز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، گزشتہ برس کی طرح امسال بھی جو ہے وہ کچھ مختلف دروس چلائے گئے، جس میں جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، مختلف صورتوں کے حوالے سے ایک درس کی جو تھی وہ لنک تھا وہ یوٹیوب پہ شیئر کیا گیا، اور اس کے بعد وہ لنک واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کیا گیا، اور وہ MCQs کی شکل میں ڈالا گیا۔ تو اس کی مزید تفصیل کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس برس جو مقرر تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد رضا دعوتانی صاحب، ان کے خصوصی طور پہ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی، اور ساتھ ہی ان کے ایک درس یعنی موضوع تھا تفسیر سورہ قصص، اس میں سے اس کی ویڈیو کے کلپ چلا کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پہ یوٹیوب پہ، اس کا لنک واٹس ایپ گروپ پہ دیا جاتا تھا، اس میں سے MCQs بنائے جاتے تھے، روزانہ ایک ویڈیو جو ہے MCQs کی شکل میں 15 سوالات جس کا دورانیہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، اس میں آپ کو جواب دینا ہوتا تھا، اور کل رجسٹریشن تھی اس میں پوری دنیا سے تقریباً 1000 سے زائد لوگوں نے اس میں شمولیت کی، اور 75 سے زائد مارکس حاصل کرنے والے شرکاء کی تعداد تھی 564۔ ساتھ ہی میں آپ کو مزید بتاتا چلوں انعامات کی تفصیل کے حوالے سے، خصوصی انعامات کے حوالے سے پہلی پوزیشن 10,000 روپے تھی، دوسری پوزیشن 8,000 تھی، تیسری پوزیشن 6,000 تھی، چوتھی پوزیشن 4,000، پانچویں پوزیشن 2,000، اور
چھٹی تا 27ویں پوزیشن جو ہے ان کو 1000 روپے کے انعامات سے نوازا جائے گا۔ 75 یا اس سے زائد فیصد والے 564 شرکاء کے درمیان قرآن اندازی کے ذریعے 5 شرکاء کے لیے تبرکات حرم امام رضا علیہ السلام تحفے میں پیش کیا جائے گا۔ عمومی انعامات کے حوالے سے بتاتا چلوں، 75 یا اس سے زائد فیصد حاصل کرنے والے تمام شرکاء کے لیے سرٹیفکیٹس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جو ہے وہ قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب کا ایک مومنین کے لیے پیغام بھی ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے، وہ کلپ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ یہ چند جملے میں عرض کر رہا ہوں ان نوجوانوں کی کوششوں کی تحسین کے لیے کہ جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں سورہ قصص کے حوالے سے ایک کوئز پروگرام کا انعقاد کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے نازل کی، اور ماہ مبارک رمضان ربیع القرآن، قرآن کی بہار کا مہینہ، اور اس حوالے سے یہ اہتمام تھا کہ نوجوانوں کے اندر اس احساس کو زیادہ سے زیادہ بیدار کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات سے جوڑیں۔ ظاہر ہے کہ نوجوان دوستوں نے سورہ مبارک قصص کی ہماری تقریروں کو ایک مرتبہ پھر فائن ٹیون کر کے انہیں ایک جدید روپ اور جدید اسلوب کے ساتھ اور پریزنٹیبل بنا کر اس طرح سے پیش کیا کہ ان نوجوانوں کے لیے کہ جو اس پروگرام میں کوئز کے عنوان سے شرکت کر رہے تھے، شرکت کرنا بھی آسان ہوا، سمجھنا بھی آسان ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کی بھرپور شرکت نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یہ ساری زحمتیں اور یہ ساری محنتیں وصول ہوئیں۔ میں اس پروگرام کے اندر شریک ہونے والے تمام طالب علموں، اسٹوڈنٹس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا انٹرسٹ شو کیا، اور ان نوجوان دوستوں کی خدمت میں خصوصیت کے ساتھ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی محنت کے ساتھ اہتمام کیا اور انتظام کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو انعامات وغیرہ دیے جا رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ سب کے سب تشویق اور شوق دلانے کے لیے اور رغبت بڑھانے کے مختلف انداز ہیں کہ جو سب اچھی کاوشیں ہیں، اور اس آیت کے اوپر عمل درآمد کا ایک انداز ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو یہ ایک تعاون تھا کہ جس کے ذریعے سے دین کی تعلیمات معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان نوجوانوں کے لیے اور دعائیں کہ مستقبل میں بھی پروردگار عالم انہیں اسی طرح سے موفق کرے بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آئیے نتائج کی طرف چلتے ہیں، اور میں سب سے پہلے درخواست گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین بصدر احترام علی جناب مولانا رضا مہدوی صاحب سے تشریف لائیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ قبلہ۔ ہم نتائج کی طرف چلتے ہیں، اور میں بتاتا چلوں آپ کو کہ اس کوئز کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو تفصیل میں بھی آگاہ کیا، بتایا کہ ہمارے پاس پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں پوزیشن کے حوالے سے اب یہاں پہ ایک بہت خوبصورت مقابلہ رہا، اور ویسے تو جو ہے مقابلے میں ایک ہارتا ہے اور ایک جیتتا ہے، لیکن یہ علم کے مقابلے ہیں اور یہاں علم حاصل کیا جاتا ہے مقابلوں سے۔ تو میں سلسلہ ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس چوتھی اور پانچویں پوزیشن کے حوالے سے کیونکہ بالکل ٹائی ہوا ہے، اور نہ صرف یہ چوتھی اور پانچویں میں بلکہ پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن کے اندر بھی جو ہے وہ 3 شرکاء کے بالکل سیم مارکس ہیں 100%۔ اور ہم آتے ہیں اگر چوتھی اور پانچویں پوزیشن کے حوالے سے تو 5 شرکاء جو ہے بالکل ایک ہی مارکس کے ساتھ یعنی 99.33% نمبر حاصل کیے۔ اچھا میں نام ساتھ ساتھ بتاتا چلوں آپ کو 5 لوگوں کے جملہ جنہوں نے 99.33% حاصل کیے ہیں، جس میں پہلی ہے دعا فاطمہ، ڈاٹر آف محمد رضا، ان کا رول نمبر ہے BT26128۔ اس کے بعد ہے مہوش، ڈاٹر آف محمد صادق، ان کا رول نمبر ہے BT26373۔ اس کے بعد ہے محمد اصغر، سن آف اون علی، ان کا رول نمبر ہے BT26402۔ اس کے ساتھ ہے سائرہ اسد، ڈاٹر آف محمد صادق، ان کا رول نمبر ہے BT26597۔ اور ہمارے آخری سمانہ بطول لیلانی، ڈاٹر آف محسن رضا لیلانی، ان کا رول نمبر ہے BT26621۔ یہ 5 انہوں نے جو حاصل کیے ہیں مارکس، جی تقریباً قبلہ ایسا ہی، اور پہلی فہرست جو ابھی آئے گی اس میں بھی
بالکل کچھ ایسا ہی منظر پیش ہو رہا ہے. 99.33% ان تمام نے حاصل کیے ہیں. ہم چلتے ہیں قرآن اندازی کی طرف، ایڈیٹنگ کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ یہاں 5ویں پوزیشن کس نے حاصل کی ہے. میں بتاتا چلوں کہ 5ویں پوزیشن جو حاصل کرے گا اس کا انعام ہے 2000 روپے. ہم چلتے ہیں قرآن اندازی کی طرف. قبلہ آپ کی اجازت ہے. یہ ہم آتے ہیں ابھی 4تھی اور 5ویں پوزیشن کے حوالے سے ہے، اور اس میں 5 شرکا کا جو ہے وہ ٹائی ہو گیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ یہ 5ویں پوزیشن کا نام میرے پاس ہے، اور ساتھ ساتھ درود پڑھتے رہیے گا. میں نام اناؤنس کرتا ہوں. قبلہ محمد اصغر، فادر نیم اون علی، BT 26402. یہ نمبر ہے. اگر اسکرین واضح ہو سکے، واضح کر سکے تو ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو، اور ایسی بے حد کامیابیاں آپ زندگی میں حاصل کریں. اب ہم چلتے ہیں، آپ کی پوزیشن ہے 5ویں، اور اب ہم چلتے ہیں قبلہ 4تھی پوزیشن کی طرف، اور ایک اور دفعہ یہ دیکھتے ہیں اب کون سے خوش نصیب ہیں. اور ایک بات میں بتانا چلوں، یہ تو آگے بڑھنے کے مواقع ہوتے ہیں اور نالج بڑھانے کا ذریعہ بھی. اچھا جی قبلہ، یہاں ہے 4تھی پوزیشن حاصل کی ہے مہوش، ڈاٹر آف محمد صادق. ان کا رول نمبر ہے BT 26373. یہ اگر ایک بار پھر میں گزارش کروں گا ہمارے کیمرہ مین بھائی سے کہ اس کو فوکس کر سکیں. ان دونوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کو جو تحفہ دیا جا رہا ہے انعام کی صورت میں وہ 4000 کیش پرائز ہے. اب ہم آتے ہیں تیسری، دوسری اور پہلی پوزیشن کی طرف، اور یہاں بھی قبلہ سیم سلسلہ رہا کہ مقابلہ بہت سخت رہا. 3 شرکا نے جو ہے وہ 100% مارکس حاصل کیے، 100% نمبر حاصل کیے. پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن اور تیسری پوزیشن. آئیے یہاں بھی ہم ریٹنگ کی طرف چلتے ہیں. پہلے میں نام بتاتا چلوں کہ جن کے سیم مارکس رہے 100%. انیزہ فاطمہ، ڈاٹر آف رسول بخش. ان کا رول نمبر ہے BT 26730. دوسرے ہیں محمد شاہزیب، سن آف دلاور حسین. رول نمبر ہے ان کا BT 26434. تیسری ہیں سیدہ مہناز فاطمہ جعفری. یہاں بھی غلبہ تاری رہا خواتین کا. اور فادر نیم جو ہے ان کا صابر حسین جعفری، BT 26753. تو ہم چلتے ہیں بیلٹنگ کی طرف. قبلہ اجازت ہے آپ کی. یہ ہم جو قرآن اندازی کر رہے ہیں، یہ تیسری، پہلا جو سب سے پہلے جو آئیں گے وہ تیسری پوزیشن کے لیے ہے. اور یہ پہلا سلسلہ قبلہ تیسری پوزیشن کے حوالے سے. یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تیسری پوزیشن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں ان کا کیش پرائز ہے 6000. اور ماشاءاللہ تیسری پوزیشن قبلہ حاصل کی ہے محمد شاہزیب نے، سن آف دلاور حسین. ان کا رول نمبر ہے BT 26434. 100% مارکس حاصل کیے تھے آپ نے، اور آپ کو بہت بہت مبارک. اور اسی طرح آپ ان تمام ادبی پروگرامس کے اندر شرکت کرتے ہیں، اور ایک بار پھر آپ کو بہت مبارک. اور تیسری پوزیشن آپ نے حاصل کی، کیش پرائز 6000 روپے. اور قبلہ اب ہم چلتے ہیں دوسری پوزیشن کی طرف، جس کی جو ہے وہ کیش پرائز ہے 8000 روپے. تو قبلہ ایک بار پھر یہ دوسری پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے 100% مارکس لے کے قرآن اندازی کے بعد فیصلہ سامنے آیا. یہ ہیں سیدہ مہناز فاطمہ جعفری، ڈاٹر آف صابر حسین جعفری. ان کا رول نمبر ہے BT 26753. انہوں نے حاصل کی ہے دوسری پوزیشن، جو کہ کیش پرائز تھا جس کا 8000 روپے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو.
اور اسی طرح علمی میدان میں آپ مختلف مقامات پر. یہ آخری نام جو سب کے سامنے ہے ہمیں تو ویسے ہی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جی میں پھر بھی بالکل ظاہر کرتا چلوں. انیزہ فاطمہ، ڈاٹر آف رسول بخش، ان کا رول نمبر ہے BT26730. آپ تمام کامیاب طلباء کو بہت بہت مبارک ہو، آپ تمام شرکاء کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کی پہلی پوزیشن کا جو کیش پرائز ہے وہ ہے 10,000 روپے. تو اور جو باقی پہلی جو بیلٹنگ ہوئی اور اس کے علاوہ 27 لوگ ٹوٹل اس میں شامل تھے بیلٹنگ کے اندر، جنہوں نے ہائیسٹ مارکس یعنی 100%، 99.33% اور 98.66% مارکس حاصل کیے. جیسا کہ تفصیل میں بتایا گیا کہ ہائیسٹ مارکس والوں کے لیے بیلٹنگ کا سلسلہ تھا. آئیے بیلٹنگ کی طرف چلتے ہیں. 5 شرکاء ہیں. کون سے خوش نصیب ہیں جن کو حرم مبارک امام علی رضا کے حوالے سے جو ہے وہ تحائف تقسیم کیے جائیں گے؟ قبلہ ہم چلتے ہیں اس طرف، اور 5 میں سے بہت سارے ماشاء اللہ 5 6 4 ہیں. اب دیکھیں کس خوش نصیب کے حصے میں مولا کے حرم کے تبرکات آتے ہیں. یہ ماشاء اللہ یہ میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں پہلے خوش نصیب کا نام. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ بھی درود پڑھیے. محمد حسنین، فادر نیم غلام عباس، رول نمبر BT26412. یہ ہمارے پہلے خوش نصیب جن میں حرم کے تحائف تقسیم کی جائیں گے. قبلہ ہم دوسری طرف چلتے ہیں. دوسرا انعام حرم امام علی رضا تبرکات جن شرکاء میں تقسیم کی جا رہے ہیں. 5 خوش نصیب کون ہیں؟ پہلا نکل چکا. دوسرے کی طرف چلتے ہیں، اور یہ دوسرا نام جو ہے وہ ماشاء اللہ یہ غالباً ہماری پوزیشنز میں بھی شامل رہا نام. مہناز فاطمہ جعفری، فادر نیم صابر حسین جعفری، اور رول نمبر BT26753. ماشاء اللہ آپ کو ڈبل مبارکباد پیش کرتے ہیں. ماشاء اللہ نصیب ہو تو ایسا کہ دونوں لسٹوں میں آپ کا نام شامل رہا. اور تیسری بیلٹنگ کی طرف ماشاء اللہ یہ نام ہے سیدہ عمار زیدی، فادر نیم سید محسن مہدی، BT26729. ماشاء اللہ بہت مبارک. ہم چلتے ہیں چوتھی قرآن اندازی کی طرف، جن میں تبرکات حرم مبارک امام علی رضا علیہ السلام تقسیم کیا جا رہا ہے، اور تبرکات اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں. ماشاء اللہ سمیرہ فاطمہ، فادر نیم علی، رول نمبر BT26709. یہ چوتھی قرآن اندازی حرم مبارک کے تبرکات کے حوالے سے. اور آخری قرآن اندازی اس حوالے سے دیکھتے ہیں کس خوش نصیب کا نام اس میں شامل ہوتا ہے. اور یہ نام ہے رضا فاطمہ، فادر نیم حیدر علی، رول نمبر BT26536. یہ قبلہ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ بہت جلد تمام شرکاء کو جو ہے یہ سلسلہ حرم مبارک کے حوالے سے تحفہ نصیب ہوگا، اور مولا سب کو مبارک فرمائے اور سب کی حاضری حرم مبارک میں جلد از جلد ہو. سب کو مبارک کریں. آئیے دوسرے سلسلے کی طرف چلتے ہیں اور اس کے حوالے سے مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سلسلہ تحفظ القرآن کے حوالے سے ہر ماہ مبارک میں، ہر سال ماہ مبارک میں بہار قرآن کریم کے سے مستفید ہونے کے لیے جو طلاب مکمل یا جزوی قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کر چکے ہیں، ان کی ریپیٹیشن کے لیے کہہ لیں، اور مزید مومنین جو اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک مقابلہ منعقد کیا جاتا ہے، جو کہ اس برس بھی کیا گیا، جس میں حفاظ الکرام سے اور ان کے حفظ کیے ہوئے پارے یا دیگر حضرات سے منتخب سوروں اور آیات کے حوالے سے امتحان لیا جاتا ہے. اور اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام شرکاء کو 2 گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے. گروپ اے، اس گروپ میں عمومی شرکاء موجود ہوتے ہیں. کورس ان کا سلسلہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ 30ویں پارے کے تمام سورے،
سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ رحمان، کتاب راہ نجات، 40 موضوعاتی آیات قرآنی، 10 احادیث معصومین علیہ السلام۔ اچھا، سیکنڈ گروپ کی طرف ہم آتے ہیں، تو اس گروپ کے اندر حفاظ الکرام شریک ہوتے ہیں، ساتھ ہی ان کا کورس جو ہے وہ 5 یا 10 یا 15 سے مکمل قرآن، اس کے ساتھ کتاب راہ نجات، سیم وہی سلسلہ کہ 40 موضوعاتی آیات قرآنی، 10 احادیث معصومین علیہ السلام۔ دوسرے گروپ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ دوسرے دونوں گروپ میں شرکت کرنے والے افراد کو ان کے پوائنٹس کے مطابق جو ہے وہ انعامات، جبکہ ان سے زیادہ حاصل کرنے والوں کو، یعنی مزید حاصل، بالکل ہائیسٹ ٹاپسٹ مارکس جنہوں نے حاصل کیے ہوتے ہیں، ان کو خصوصی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح امسال بھی یہ سلسلہ ہے۔ امسال پوری دنیا سے تقریباً 300 سے زائد بچے، جوان، بزرگان اور حفاظ الکرام نے اس پروجیکٹ میں رجسٹریشن کروائی۔ سلسلہ آپ کے سامنے رہا اور ماشاءاللہ ایک اچھا نتائج کا سلسلہ ہمارے سامنے آیا، اور انشاءاللہ بیلٹنگ آخر میں اس پروگرام کے کی جائے گی۔ اس میں جو پہلا انعام جو بیلٹنگ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ہائیسٹ مارکس حاصل کیے، گروپس کے جیسے گروپس وائز بتایا گیا، پارے وائز بتایا گیا آپ کو، گروپ اے اور بی اور اس کے بعد پھر پارے وائز، تو اس میں جو ہائیسٹ مارکس جنہوں نے بالکل ٹاپ حاصل کیے ہوں گے، ان میں جو ہے وہ 8 شرکاء موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ان میں جو ہے وہ بیلٹنگ کی جائے گی، اور اس کے بعد جو بیلٹنگ میں ایک نام نکلے گا انہیں 50,000 روپے برائے زیارات مقامات مقدسہ جو ہے وہ تحفے میں دیے جائے گا۔ کل 8 افراد، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ٹاپ اسکورر ہیں، اور انہی کے درمیان جو ہے بیلٹنگ کی جائے گی۔ ساتھ ہی جو ہے گروپ اے سے 2، گروپ بی سے 5 پاروں سے 1، 10 پاروں سے 1، 15 پاروں سے 1 اور مکمل قرآن سے 3، یعنی ان 8 شرکاء میں سے کوئی ایک زیارت کے نام کے حوالے سے منتخب ہوگا۔ بہرحال اس کے علاوہ جو تمام 7 شرکاء ہیں ہمارے، ان کو تبرکات حرم مبارک پیش کیا جائے گا۔ یعنی سلسلہ یہ ہے کہ آپ تمام کو پیشگی مبارکباد۔ اچھا، ان تمام شرکاء کے حوالے سے، ان کے علاوہ جنہوں نے مختلف پرسنٹیج کے حوالے سے جو ہے وہ مارکس حاصل کیے، ان کی کیٹیگری کے انعامات کے حساب سے بتاتا چلوں کہ 1 تا 25% جنہوں نے حاصل کیے ہوں گے انہیں 1 عدد 200 روپے والا بانڈ اور عطر ہے۔ ساتھ ہی جنہوں نے 26 تا 50% حاصل کیا ہے انہیں 2 عدد 200 روپے والا بانڈ اور عطر ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنہوں نے 51 تا 75% حاصل کیا ہے انہیں 1 عدد 750 روپے والا بانڈ، 1 عدد 200 روپے والا بانڈ اور ساتھ ہی عطر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ 76 سے 99% حاصل کرنے والے کامیاب شرکاء کو 2 عدد 750 والے بانڈ اور عطر باکس عنایت فرمائیں گے۔ 100% نمبر حاصل کرنے والے شرکاء کو 4 عدد 750 والے بانڈ اور عطر باکس عنایت فرمائیں گے تحفے میں۔ تو یہ بالکل دیکھیں آپ میرے سامنے جو ہے وہ تحائف رکھے ہوئے ہیں، جس میں حرم مبارک کا تحفہ اور ساتھ ہی عطر باکس کے حوالے سے ایک خوبصورت سی پیکنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر، وہ تحفے میں عنایت کی جائے گی۔ اور تمام کامیاب شرکاء کے علاوہ جتنے ہمارے شرکاء ہوں گے جنہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی ہوگی اس کوئز کے اندر یا اس تحفظ القرآن کے حوالے سے، ان میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ میں درخواست کروں گا ایک بار پھر قبلہ مولانا علی رضا مہدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور تحفظ القرآن کے پروگرام کی جو بیلٹنگ تھی اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 8 لوگوں نے جو ہے وہ 8 لوگوں کا سلسلہ فائنلائز ہوا۔ 8 لوگوں نے ہائیسٹ مارکس اپنے اپنے گروپ میں حاصل کیے، جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیل پہلے بھی بتائی تھی۔ اس میں گروپ اے، گروپ بی اور اس کے بعد پھر ان کے اپنے اپنے جو حصے تھے ایج وائز، وہ ہائیسٹ مارکس اس وقت اس میں یہاں موجود ہیں میرے پاس۔ میں ساتھ ہی میں آپ کا نام بتانا چلوں کامیاب شرکاء کے۔ صاحبہ کرن صابر علی گروپ اے، انہوں نے حاصل کیا 96.70%۔ ساتھ ہی مانک اشکر محمد حسین گروپ اے میں انہوں نے حاصل کیا 93.63%۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ انہوں نے اپنے اپنے گروپ میں سب سے ہائیسٹ مارکس حاصل کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے زینب فاطمہ معیزن رضا، ان کا گروپ بی ہے اور انہوں نے 100% حاصل کیا اپنے گروپ کے اندر۔ اس کے ساتھ سید محمد اون تقوی، سید محمد مرتضیٰ تقوی
انہوں نے گروپ بی میں اپنی ایج سیکٹر میں 99.3% حاصل کیا. پھر صبا بطول جاوید علی انہوں نے 100% حاصل کیا اپنے گروپ کے اندر. ساتھ ہی تسبیح فاطمہ اور تسبیح زہرا محمد حسین انہوں نے اپنے گروپ کے اندر 100% حاصل کیا. معصومہ تقوی محمد مرتضیٰ تقوی انہوں نے بھی اپنے گروپ میں ہائیسٹ مارکس حاصل کیا 100%. اور ہمارا آخری نام ہے معصومہ تقوی کے بعد ہے جواد مہدی عاطف عباس انہوں نے بھی اپنے گروپ کے اندر 100% مارکس حاصل کیے. آئیے چلتے ہیں بیلٹنگ کی طرف. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے میں نے شروع میں بھی بتایا کہ جو پہلا انعام ہے بیلٹنگ کے ساتھ ہی اس میں زیارت کربلا کے حوالے سے زیارت مقدسات کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے عوض اس کے حوالے سے 50,000 کیش پرائز ہے. تو آئیے چلتے ہیں بیلٹنگ کی طرف. قبلہ اجازت ہے آپ کی. دیکھتے ہیں کس خوش نصیب کا نام اس میں نکلتا ہے. اور یہ 8 جو سلپس ہیں یہ قبلہ کس پرچی میں کس خوش نصیب کا نام موجود ہے زیارت مقدسہ کے تحفے کے حوالے سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جواد مہدی عاطف عباس ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو. جواد عاطف عباس انہوں نے جو ہے گروپ بی میں تھے یہ اور انہوں نے جی عاطف عباس اور انہوں نے اپنے گروپ کے اندر 100% مارکس حاصل کیے. جواد مہدی صاحب آپ کو بہت مبارک ہو. اور یہ آپ کا تحفہ میں اس وقت قبلہ کو پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ بہت جلد آپ کے پاس ہوگا زیارت مقدسات مبارک کے حوالے سے. ماشاءاللہ بہت مبارک جواد مہدی صاحب. اور آپ تمام سے بھی گزارش ہے اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اچھا باقی جو 7 ہمارے پاس اور شرکا ہیں ان کے لیے یہ تبرک خاص جو کہ حرم امام رضا کے حوالے سے یہ بھی انشاءاللہ آپ تمام تک پہنچ جائے گا. جو 7 ہمارے شرکا تھے اپنے اپنے سلسلوں میں ہائیسٹ مارکس آپ نے حاصل کیے. اور بہت شکریہ قبلہ ایک بار پھر آپ کا. جواد مہدی صاحب ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور ساتھ ہی جو ہمارے 8 شرکا تھے جن نے ہائیسٹ مارکس حاصل کیے تھے جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں صاحبہ کرن صاحبہ مالک اشتر زینب فاطمہ محمد اون تقوی صبا بطول تسبیح زہرا اور معصومہ تقوی صاحبہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ کے لیے بھی تحائف یہاں موجود ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد موصول ہو جائیں گے. اور جیسا کہ میں نے بتایا ہو سکتا ہے روانی میں شاید میں یہ بات کلیئر نہ کر سکا ہوں جیسے میں نے آغاز میں کیا تھا جب میں تفصیل اس کی بتا رہا تھا کہ اس میں گروپس تھے. ایک گروپ اے تھا اور ایک گروپ بی تھا جو کہ پارا وائز سلسلہ تھا. جیسے 5ویں پارے تک اس کے بعد پھر 10ویں پارے تک پھر 15 پارے تک پھر 30ویں پارے تک کا سلسلہ جس میں مسلسل جنہوں نے ہائیسٹ مارکس اس حوالے سے حاصل کیے اور ان کا پوری تفصیل انشاءاللہ آپ کو مزید بتا بھی چکا ہوں اور یہ مزید آپ کے سامنے شیئر بھی کر چکا ہوں. اچھا تمام انعامات میں نے انعامات کو تو بتا دیا لیکن حاصل کرنے کا طریقہ کار نہیں بتایا. آئیے طریقہ کار جانتے ہیں. تمام انعامات حاصل کرنے کی تفصیلات یہ ہیں کہ جتنے بھی ہمارے شرکا ہیں جو کامیاب یعنی پوزیشنز لے چکے ہیں یا جو کامیاب رہے ان تمام شرکا کے لیے سرٹیفکیٹس کا سلسلہ ہے. اور اس کی جو لسٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے جو متعلقہ گروپ ہیں ایج وائز اور سلسلہ بنا ہوا ہے گروپ وائز وہ انشاءاللہ آپ کے گروپس میں شیئر کر دی جائے گی. اچھا انعامات حاصل کرنے کی جو تاریخ ہے وہ 1 ویک کی ہے یعنی 1 ہفتے کی ہے. اس کی ڈیٹ ہے 20 تا 25 اپریل 2026 یعنی آنے والے پیر سے ہفتے تک. اوقات انعامات حاصل کرنے کی شام 4 بجے سے 7 بجے تک کا ڈیوریشن ہے. اور حاصل کرنے کا یعنی جو مقام ہے جہاں سے آپ کو یہ تحائف ملیں گے وہ قرآن و اطرت اکیڈمی اسکول ڈپارٹمنٹ بنگلہ نمبر 315 ناتھن مارا اسٹریٹ بند گلی نت ثنا آئیکن بلڈنگ گارڈن ایسٹ کراچی میں واقع جو مقام ہے. بہت ساروں نے دیکھا ہوا ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا ان کے لیے یہ میں نے ایڈریس دیا ہے. اگر پھر بھی کوئی آپ کو ایشو آ رہا ہو تو آپ کے پاس نمبرز موجود ہیں اور اسکرین پہ بھی یہ نمبر جو ہے وہ آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ایک خصوصی بات میں آپ کو بتاتا چلوں جو کیونکہ دنیا بھر سے مختلف ہمارے شرکا شامل رہے اس میں
تو ان کے لیے جو شہر کراچی سے باہر کے شرکاء ہیں ان کے لیے ایک استثناء حاصل ہے کہ شہر کراچی سے باہر رہنے والے تمام شرکاء اگر خود حاضر نہ ہو سکیں تو وہ اپنے بہاف پہ کسی کو بھیج سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو آفیشلز نمبر ہیں جو اسکرین پر اس وقت موجود ہیں آپ ان پہ ضرور اپڈیٹ کیجیے گا تاکہ ہماری جو ٹیم ہے اس کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہو۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ بیان تفسیر آن لائن کوئز اور سلسلہ تحفیظ القرآن کا جو سلسلہ رمضان میں شروع ہوا تھا وہ آج اختتام کو پہنچا۔ نتائج کے بعد تمام کامیاب شرکاء کو بہت بہت مبارک ہو، اور جنہوں نے حصہ لیا ان کو بھی، اور جو کامیاب ہوئے جنہوں نے پوزیشنز حاصل کی ان کو بھی مبارکباد ہو۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک بار پھر آپ تمام کو آمد بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا اور آمد امام علی رضا علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک بہترین سلسلہ ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور اس سلسلے کو، اس علم کے سلسلے کو ہمارے ساتھ مزید آگے بڑھائیں۔ میں آخر میں جو ہے امام عصر کے حوالے سے 3 سے 4 اشعار پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد دعائے امام زمانہ کے لیے ہم درخواست کریں گے کہ عریضے کو بہانا چاہتے ہیں، عریضے کو بہانا چاہتے ہیں، تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں۔ امام عصر سیرت اور عمل میں ہمیں بہلول دانا چاہتے ہیں، جو مولا کے ہیں آئیں حر کی صورت، وہ جائیں جو زمانہ چاہتے ہیں۔ انہی مصروں کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں دعائے سلامتی امام زمانہ کے لیے عالی جناب حافظ عباس حیدر سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعائے سلامتی امام زمانہ سے اس پروگرام کا اختتام کریں۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا